نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یوں تو اس دنیا کے اندر میرے سمیت ہر انسان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اسے اس دنیا میں عزت ملے، سرفرازی ملے، مقام ملے اور مرتبہ ملے، لیکن اس شدید خواہش اور تمنا کے باوجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جنہیں اس بات کا بالکل علم نہیں کہ حقیقت میں عزت، اکرام، توقیر، تعظیم، سرفرازی کس چیز کا نام ہے، وہ نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ان لوگوں کی ملے گی کہ جن کی عزت لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے شر سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی بد کلامی سے، ان کی فحش گوئی سے، ان کی بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اب جس انسان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، یہ کوئی عزت ہے؟ جس انسان کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ اس کو اکرام دیں، یہ کوئی اکرام ہے؟ عزت نہیں، بلکہ یہ تو عزت کے روپ میں ذلت اور رسوائی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس آتے ہوئے انسان کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے علاقے، اپنے کنبے، اپنی برادری کا اگر بدترین انسان کوئی ہے تو وہ یہ جو شخص آ رہا ہے، اس کے خاندان میں اس سے برا انسان کوئی نہیں، اس سے بدتر انسان کوئی نہیں۔ امی جان کہتی ہیں کہ جب وہ شخص آپ کے قریب آیا، میں پردے میں چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بڑا اکرام کیا، اس نے سلوک کیا، آپ نے اچھا برتاؤ کیا، اس کی مہمان نوازی کی، اس کا اکرام کیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جب یہ شخص دور سے آ رہا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ اپنے خاندان کا سب سے برا انسان، اتنا بدترین انسان ہے کہ اس کے خاندان میں اس سے برا انسان ہی کوئی نہیں۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے جواب دیا، وہ صحیح بخاری میں آپ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، زمین میں بسنے والے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں شرائر الخلق، مخلوق میں سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی فحش گوئی سے، جس کی بد کلامی سے، جس کی شرارتوں سے اور جس انسان کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ شارحین حدیث سے لکھا ہے یہ بد کلام انسان تھا، یہ بد اخلاق انسان تھا، یہ فحش گو تھا، کسی انسان کی عزت اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھی۔ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی عزت کی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی، اسی لیے آپ نے کہا کہ مخلوق میں سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ عزت ہے کیا؟ عزت کس کو کہتے ہیں؟ کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، عزت وہ ہے، اکرام وہ ہے، سرفرازی وہ ہے، مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جو عزت، جو سرفرازی، جو مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ۔ اللہ کے ہاں جس انسان کی عزت ہے، عزت دار تو وہ ہے۔ اللہ کے ہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے، مرتبے والا تو وہ ہے، مقام والا تو وہ ہے۔ اب اللہ کے ہاں عزت کس چیز سے ملتی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ عہدے سے، نہ منصب سے، نہ اقتدار سے، نہ حکومت سے، نہ بادشاہت سے، نہ دنیا کے کسی تعلقات سے اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے تو اتقاکم، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، حسن سیرت کی وجہ سے اور اچھے کردار کی وجہ سے اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پہلو میں بیٹھے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ منظر کیا ہے کہ سامنے راہ گزر ہے، سامنے راستہ ہے، راہ گزر سے ایک شخص گزر رہا ہے۔ کیسے گزر رہا ہے؟ عالی شان سواری، بہترین گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے نوکر، پیچھے غلام، اور نظر آ رہا ہے عمدہ لباس پہنا، کوئی چودھری جا رہا ہے، کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی مالدار ہے، لگتا ہے کوئی عہدے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلو میں بیٹھے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے بتا یہ انسان کیسا ہے؟ اس کی سواری کو دیکھ کر، اس کے نوکروں غلاموں کو دیکھ کر، اس کی عالی شان سواری کو دیکھ کر صحابی نے کہا من اشراف الناس، اس کی بات کرتے، بڑا عزت دار آدمی، من اشراف الناس، یہ تو وہ انسان ہے کہ اگر کسی انسان کے گھر کے دروازے پر دستک ہی دے دے، لوگ اس کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیں۔ اگر یہ کسی کے گھر میں پیغام نکاح بھیجے، لوگ اس کے نکاح کے اندر اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار، اپنی بہنوں کے رشتے دینے کے لیے تیار۔ اگر یہ کسی انسان کی سفارش کر دے تو ہر انسان اس کی سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ من اشراف الناس، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، لینڈ لارڈ ہے، وڈیرا ہے، عزت دار ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے۔ تبصرہ آپ نے سن لیا، آپ خاموشی اختیار کر جاتے، وہ شخص گزر جاتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد اسی راستے سے، اسی راہ گزر سے ایک اور شخص کا گزر ہوتا ہے، لباس پھٹا پرانا سا، جوتا گھسا ہوا اور چال کے اندر نرمی، سر جھکا ہوا، غربت نظر آ رہی، افلاس دکھائی دے رہا ہے، بھوک نظر آ رہی ہے، اور غربت اور افلاس کا مارا ہوا انسان، سر جھکا ہوا، پٹے پرانے لباس اور کپڑے کو پہنا ہوا۔ آپ نے کہا تو نے پہلے انسان کے بارے میں تبصرہ کیا، اب دوبارہ زبان کھول، اس کے بارے میں تبصرہ کر، یہ کیسا انسان ہے؟ صحابی مسکراتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کرتے، یہ غربتوں کا مارا ہوا، یہ فاقوں کا مارا ہوا، یہ بھوک کا مارا ہوا، یہ اسلاف کا مارا ہوا، ذرا دیکھیے تو صحیح، اس کے لباس کو دیکھیے، اس کے جوتے کو دیکھیے، اس کی چال اور ڈھال کو دیکھیے، یہ تو بیچارہ غریب کا لاش ہے۔ اگر یہ کسی گھر کے دروازے پہ دستک دے، لوگ دروازہ نہ کھولیں، کہیں کو فقیر مانگنے کے لیے تو نہیں آ گیا۔ اگر کسی کے گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجے، کوئی اس کے نکاح کے اندر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی بہن کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے، اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، کیوں غریب، لیکن ہے بندہ مومن، ہے بندہ مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والا، پہلا کافر تھا۔ آپ نے جو جواب دیا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور قریب حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کہا میرے ساتھی، وہ جو پہلے گیا تھا، جو لینڈ لارڈ تھا، جو وڈیرا تھا، جو مالدار تھا، جس کے پاس عالی شان سواری تھی، بہترین سواری تھی، عمدہ لباس جس نے زیب تن کیا ہوا تھا، آگے نوکر تھے، پیچھے غلام تھے، جہاں سے گزرتا تھا لوگ جھک جھک کے اس کو سلام کرتے تھے کہ اس کائنات کو سارے لینڈ لارڈوں سے بھر دیا جائے، سارے وڈیروں سے بھر دیا جائے، سارے مالداروں سے بھر دیا جائے، سارے چودھریوں سے بھر دیا جائے، ساری کائنات کے مالدار اکٹھے ہو کے آ جائے۔ اللہ کی قسم، جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اس غریب مومن کا ہے، سارے مل کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں جو عزت اس غریب کی ہے، جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس عمل صالح کا خزانہ موجود ہے، اللہ کے ہاں جو اس کی عزت ہے، ساری دنیا کے مالدار مل کر بھی آ جائیں تو اس عزت کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں عزت کا یہ معیار ہے۔ ایک اور حدیث سن لے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب البر کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تاریخ انسانیت میں 4 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مہد کے اندر ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے، اس عمر میں کلام کیا ہے جو عمر بچے کی کلام کرنے کی نہیں ہوتی۔ دودھ پیتا شیر خوار بچہ اور وہ کلام کرتا ہے۔ کون میں سے ایک بچہ وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کی ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا، سینے اور چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ اچانک ماں نے وہی منظر دیکھا جو پچھلی حدیث کے اندر ہے، ایک چودھری، ایک لینڈ لارڈ، ایک وڈیرا اپنی سواری کے اوپر غلاموں نوکروں کے ساتھ پوری آن اور پوری بان کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ بڑے عزت دار آدمی ہے، کوئی سردار آدمی
آدمی ہے کوئی چودھری آدمی ہے، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ماں نے دعا کی اللہم اجعل بنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس انسان کے جیسا بنانا، ایسی عزت دینا۔ حدیث میں الفاظ ہیں بچہ ماں کے سینے سے الگ ہو جاتا ہے، الگ ہو کے کہتا ہے اللہ میری ماں کی دعا کو قبول نہ کر رہا، مجھے اس انسان کے جیسا مت بنانا۔ ماں بڑی حیران، ماں ششدر رہ جاتی ہے، ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، کم سن اور معصوم بچہ، اور اس عمر میں کلام کر رہا ہے، یہ عمر اس کی کلام کی نہیں ہے۔ ماں کی حیرانی ہے۔ اسی عالم کے اندر ماں ایک اور منظر دیکھتی ہے۔ منظر کیا ہے؟ ایک بڑھیا ہے، ایک عورت ہے، اسی راستے سے گزر رہی ہے، کوئی اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو برا اور بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بدکارا کہہ رہا ہے۔ ماں جب اس کو دی جانے والی گالی کو سنتی ہے، اسے ماری جانے والی جوتوں کو دیکھتی ہے، اس کو دی جانے والی گالی کو سننے کے بعد ماں کہتی ہے اللہم لا تجعل بنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کے جیسا نہ بنانا۔ حدیث میں الفاظ ہے بچہ پھر ماں کے سینے سے الگ ہو جاتا ہے، دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے الگ ہو کے کہتا ہے اللہ میری دعا، ماں کی دعا کو قبول نہ کرنا، مجھے بنانا تو اس عورت کے جیسا بنانا۔ ماں حیران، بچہ پھر سینے سے لگتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ ماں بچے سے خطاب کر کے کہتی ہے، مخاطب ہو کے کہتی ہے بیٹا تو نے زندگی میں 2 مرتبہ کلام کیا اور دونوں مرتبہ تو نے ماں کی مخالفت میں کلام کیا، ایسا کر تیسری مرتبہ زبان کو کھول اور بول، مجھ کو بتا تو نے کیوں کہا کہ تو نے اس انسان کے جیسا نہیں بننا جس کی بڑی عزت تھی، تو نے کیوں کہا تو نے اس عورت کے جیسا بننا ہے جس کو مارا جا رہا تھا، جس کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ تیسری مرتبہ بچہ ماں کے سینے سے الگ ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے، کہتا ہے ماں وہ جس انسان کو تو نے دیکھا عمدہ لباس ہے، بہترین سواری ہے، نوکر ہے، غلام ہے، مال اور دولت کی ریل پیل تم کو نظر آ رہی تھی، اے ماں گو دنیا کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے، دنیا کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ تو باغی قسم کا انسان، وہ تو نافرمان قسم کا انسان، وہ تو بہت بڑا عاصی تھا، وہ تو بہت بڑا مجرم تھا، وہ تو کافر بھی تھا، وہ تو مشرک بھی تھا، وہ تو جابر بھی تھا، وہ تو ظالم بھی تھا، دنیا کی نگاہ میں گو بڑی اس کی عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، مرتے ہی جہنم کا انگارہ بنا دیا جائے گا۔ اور اے ماں تو نے جس بڑھیا کو دیکھا، جس عورت کو دیکھا، لوگ اس کے بالوں کو نوچ رہے ہیں، لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کو پیٹ رہے ہیں، اے ماں لوگ اس کو چور کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس نے چوری نہیں کی تھی، لوگ اس کو بدکارا کہہ رہے تھے، اللہ جانتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، دنیا کی ان مصیبتوں کے اوپر صبر کی وجہ سے اللہ نے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ جنت میں تیار کیا ہے، میں نے اس لیے کہا اللہ مجھے اس عورت کے جیسا بنانا، وہ دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں، تیرے ہاں تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نگاہ میں عزت ہو، عزت وہ ہوتی ہے جو رب العالمین کے ہاں عزت ہو اور مقام اور مرتبہ ہو۔ اللہ کی نگاہ میں عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ ایمان سے، اسلام سے، تقوی سے، عمل صالح سے، نیکی سے، کردار سے، حسن سیرت سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں سے بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے کہا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے وجود کی توانائیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھا کرتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ دل میں اللہ کا تقوی ہو، اعمال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو تو اللہ کو یہ وجود بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات و خط پر مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، مجھے غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔